آخری درس ہوگا. اس کے بعد ہم پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد کنٹینیو کریں گے. اب دونوں کا اینڈ ہو رہا ہے. دونوں جو پارٹیاں چل رہی تھیں موحد اور مشرک، ان کا اینڈ آج بیان ہے. سورہ الزمر 24واں پارہ ہے، آیت نمبر 71 71 سے شروع. احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. وسیقہ اور دھکیلے جائیں گے. ساقہ یا سوق ہوتا ہے ڈرائیو کرنا، اسی سے بنا سائق، ڈرائیو کرنے والا، ڈرائیور ہے. سیقہ یہ پیسے وائس ہے. سیقہ ڈرائیو کیے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے، بھیجے جائیں گے، یعنی ان کو اکٹھا کر کے لایا جائے. الذین کفروا، وہ جو کافر تھے، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرا، زمروں میں، یعنی گروپوں میں آئیں گے. جو ایک خاص قسم کا سود کھانے والوں کا ایک گروپ ہوگا، ٹھیک ہے جی، زانیوں کا ایک گروپ ہوگا، روزے کھانے والوں کا ایک گروپ ہوگا. تو یہ سارے جو ہے وہ اس طرح سے لائے جائیں. اور یہ ہر امت کے ہوں گے، یعنی ہر امت کے زانی اکٹھے، ہر امت کے لوتی اکٹھے. یہ اسی لیے کہا جائے گا الم یاتکم رسل منکم، رسول کی جمع ہے رسل. کیا تمہارے پاس، تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے تھے خبردار کرنے کے لیے؟ حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے. کس کے پاس؟ جو ان کی ڈیسٹینیشن تھی، جو منزل تھی ان کی. فتحت ابوابها، کھولے جائیں گے اس کے دروازے. یہ بڑے نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے. یہ جہنم کے پاس جب یہ پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، ادروائز وہ بند ہوں گے. اور بند وہی دروازے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب جنت کا ذکر ہوا فرمایا حتی اذا جاؤوها، آیت نمبر 74 دیکھیں ہم. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ جب پہنچیں گے جنت کے پاس اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، ان دروازوں سے خوشبو کی لپٹیں جو ہے 500 سال کے فاصلے تک جا رہی ہوں گی. 500 لائٹ ایئرز، ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرے تو 500 سال جتنا سفر کرے گی، وہاں تک جنت کی خوشبوئیں
وہ ایک زون بناؤ ان کا. اور جو بات وہاں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے دور جاتی ہے، وہ جنت سے اتنے دور ہوں گے وہ لوگ. حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ جنت والوں کے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں. لا یبغون عنہا حوالا، کوئی بندہ وہاں سے ٹرانسفر ہونا نہیں چاہے گا، اس لیے اس کو بند رکھنے کی ضرورت ہے. اور جہنمی سارے وہاں سے فرار ہونا چاہیں گے، لہذا اس کے دروازے بند رکھنے پڑیں گے، تو وہ اس لیے بند ہے. دوسری بات یہ کہ جنت کے دروازے دنیا میں بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں. جنت کے دروازے دنیا میں بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جنت سے. صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا صحیح البانی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جس نے مومنین مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کہی، معافی مانگی، اللہ پاک سے استغفار مانگی، بخشش مانگی، لہو بکل مؤمن و مؤمنۃ حسنہ، کتب لہو بکل مؤمن و مؤمنۃ حسنہ، ہر مومن مرد اور عورت کے برابر اس کی نیکیاں لکھی جاتی. آج اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں اور بندہ کہتا اللہ پاک سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، مرد اور عورتوں کی مغفرت فرما دے، تو کتنی دیر لگی ہے بھائی صاحب؟ اور 1.5 ارب آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں چلی گئی. دروازہ کھلا جنت کا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سیکنڈ پورا نہیں لگتا. لا الہ الا اللہ. فرمایا زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ بنا ہوا ہے یہ ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائے، جھکا لے گا اس کو. وہ جو حدیث بطاقہ ہے اس صحائح ستہ میں روایت ہوئی ہے، حدیث بطاقہ، ایک بندے کے 99 پرنٹ نکلیں گے جو مشرق سے مغرب تک ہوں گے، گناہوں کے بھرے ہوئے، اور ان کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ لے گا کہ میرا تو فیصلہ ہو گیا بھائی. اس کا ضمیر کہے گا کہ تم جہنمی ہو، اتنا ڈھیر لگ گیا تیرے کرتوتوں کا، تو وہ چل پڑے گا جہنم کی طرف خود ہی. چلو جتنی پہلے پہنچ جائیں گے ذرا پینڈا جلدی گزر جائے گا، سزا جلدی مطلب ختم ہو جائے گی. تو بلایا جائے گا کدھر جا رہے ہو؟ ابھی تو حساب ختم نہیں ہو. جب حساب کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی. کہتے ہیں نہیں آج کا دن عدل کا دن ہے، بے انصافی نہیں ہوگی تمہارا، ہمارے پاس ابھی تھوڑا حساب باقی ہے، جاؤ اپنے ترازو کے پاس کھڑے ہو جاؤ. اب اندازہ کریں کہ ایک ایک بندہ بلایا جائے گا اور اس کو ترازو کے پاس کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کی نیکیاں بدیاں دونوں رکھ کے توڑ لیں، اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، اس کے عزیز و اقارب بھی دیکھ رہے ہیں. پھر جب وہ پلٹ کر آئے گا تو فرمایا کہ وہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنی فیملی کے پاس کچھ پلٹ کے آئے گا، دور سے دکھائے گا جنت کا، وہ مجھے مل گیا. اور وہ جو والا تھا، جو دوسرے والا تھا، وہ کس حال میں پلٹے گا، کیا منہ لے کر پلٹے گا؟ تو اسے کہا جائے گا کہ تمہارا ہمارے پاس ایک حساب تھوڑا سا باقی، ایک چٹ نکالی جائے گی، بطاقہ کارڈ ٹائپ ایک چیز نکالی جائے گی، ٹک کر کیسے باہر نکلے گی، جیسے آپ کا یہ پارکنگ کا ٹوکن نہیں نکلے، یہ لو. وہ کہے گا جی اس کا کیا بنے گا؟ ادھر دیکھیں آپ، ڈھیر لگے 99 پرنٹ مشرق سے مغرب تک. کہا جائے گا 12 وزن تو ضرور ہوگا، والوزن یومئذ الحق، چھوٹی ہے یا بڑی، وزن ضرور ہوگا. رکھو اسے تم اپنے نام، تمہارے دائیں نامہ مال پر رکھنے کے لیے، پلڑے میں رکھنے کے لیے ایک چٹ ہے، اور باقی یہ سارا ادھر لوڈ کر دیے. کہا جاتا ہے کہ وہ جب رکھی جائے گی تو وہ جھکا لے گی، وہ وزنی ہوگی، سارے اعمال اوپر اٹھ جائیں گے، اس کے اعمال بد. اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ مجھے کوئی خاص ذکر بتائیں آپ، کوئی خاص ذکر. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ، کہیں تو سارے ہی پڑھتے ہیں،
کوئی خاص ہو جو صرف میرے لیے، جیسے پیر ورد نہیں دیتے کہ مجھے اتنا ورد دے دیا جی، 1 لاکھ پڑھیں جی، 2 لاکھ پڑھیں جی، 10 لاکھ پڑھیں. تو پھر انہوں نے کہا وہ خاص اللہ پاک نے کہا لا الہ، 3 بار تکرار کے بعد اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بنا وہ جنت جہنم سمیت سارا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور یہ لا الہ الا اللہ اگر سچا ہے، یعنی زبان لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے اور سارا قبر پر ٹیکا ہوا ہے، وہ والا نہیں، وہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا، سچا اگر لا الہ الا اللہ ہے تو فرمایا وہ ان سب کو جھکا لے گا، وہ ان سب سے وزنی ہے. تو لا الہ الا اللہ سچے والا کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے. تو جنت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، اس لیے وہاں بھی کھلے ہوں گے، اور جہنم کا دروازہ انسان توڑ کر جہنم میں جاتا ہے. جو انسان اللہ کی حد توڑتا ہے نا، وہ اللہ کی حد نہیں توڑتا، وہ حد تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تھی. تم نے حد نہیں توڑی، تم نے جہنم کا دروازہ کریش کر کے اندر چلے گئے ہو، ڈائریکٹ لینڈنگ کیے تھے، ہیڈ آن گئے ہو تم جہنم کے اندر. تو یہ حدیں اللہ پاک نے کوئی اپنے اس کے لیے فائدے کے لیے نہیں بنائی ہیں، یہ تمہیں بچانے کے لیے بنائی. یہ ریلنگز جو بھی لگائی گئی ہیں کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، نگاہیں جھکا کے رکھو، مکس گیدرنگ میں مت جاؤ، پردے کے پیچھے سے سوال کرو، جو بھی سوال تم نے کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے تم، تو یہ ساری کیا یہ حدیں ہیں. تو جہنم میں جب بھی بندہ جاتا ہے توڑ کر جاتا ہے، ورنہ اللہ پاک نے اس کے دروازے بند رکھے اور جنت کھلی ہوئی. جب چاہو تم جا سکتے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا سردی تھی جی میں نہیں جا سکا، آج بہت گرمی تھی جی میں نہیں جا سکا. تپتی گرمی میں کتے کو پانی پلا کے وہ رنڈی نہیں چلی گئی جنت میں. کسی پیاسے کو پانی پلا دو، کسی مزدور کو دیکھو اس کی حالت دیکھو کہ ٹھنڈا پانی سے پکڑا دو، جنت میں جانا. قال لهم خزنتها، وہ جو ناتور ہیں اس کے امین گارڈز جو ہیں وہ ان سے کہیں گے، جب دیکھیں گے نا رو رہے ہیں چلا رہے تو کہیں گے بھائی تمہارے پاس رسول نہیں ہے، الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے نہیں آئے. یعنی اب جو تم رو رہے ہو تو پتہ یوں چلتا ہے کہ جیسے تم بالکل جو ہے وہ اگنورنس کے اندر پکڑے گئے ہو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کسی چیز کا. ینذرونکم، وہ تمہیں خبردار کرتے کہ یہ حشر بھی ہو سکتا ہے. ینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دن کے ملاقات کے بارے میں وہ تمہیں خبردار کرتے کہ ایک دن تم نے رب کے سامنے بھی کھڑا ہونا، اور تمہارے چھوٹی بڑی نیکی جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو. چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہوگی؟ ایٹم کے برابر. ذرہ کہتے ہیں نا آپ، قنبلۃ ذریہ کہتے ہیں ایٹم بم. تو فمن یعمل مثقال ذرۃ، ایٹم کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہے تو وہ یرا، اس کو دیکھے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوالی آیا تو ایک انگور اندر پڑا ہوا تو انہوں نے پکڑ کے اس کی تلی پہ رکھ دی. کہنے لگا اماں یہ کیا ہے؟ کہا تم نے پڑھا نہیں ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یہ انگور تو بہت بڑا ہے. میں نے کہا اس کو خیر کما لیں سے کھاؤ اسے، اللہ کی نعمت ہے. تو پتہ چلا کہ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ بھی جہاں کہیں بھی پڑی، تم بھول گئے اور رب نہیں. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں. وان کان یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ من خردل حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ. بیٹا نیکی کی قدر پہچانو، نیکی ہو یا بدی، اگرچہ تم نے اسے کسی چٹان کے اندر دفن کر دیا، آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے کر. ان بات اب ہوتا ہے بندہ کوئی چیز اٹھانا چاہتا ہے اور کہتا ہے یار یہ تو سخت ہے. آپ کوئی چیز پتھر رکھنا چاہتے ہیں گاڑی کے ٹائر کے نیچے اور آپ جا کے لاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ وہ تو راک ہے بالکل، وہ ہل ہی نہیں رہی، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، کوئی اور چیز ڈھونڈنا شروع کر دیتے. ایسا نہیں کہ اللہ پاک کہے گا یار یہ تو اس میں پھنسی ہوئی ہے، یہ پہاڑ کے اندر نیکی، وہ لے کے آئے گا. اور جو اگر آسمانوں میں کی ہے تو یہ جو ہمارا سائنسدان سعودیہ کا جو سائنٹسٹ گیا تھا ڈسکوری میں، خلا میں گیا تھا، وہ وہاں نمازیں بھی پڑھتا، وہ وہاں روزے بھی رکھتا رہا.
تو اسی طرح وہ ڈائیور کسی نے اگر اس کی یوٹیوب پہ وہ ویڈیو دیکھی ہو جو سمندر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ جہاں کہیں بھی انہیں پڑھی ہے وہ سجدے وہاں سے اٹھانا. اب دیکھیں یہ کارگو اللہ کی ذمہ داری ہے، خرچہ بھی نہیں کاٹے گا کہ چلو تم نے 100 نیکی کی تھی 10 تو ہم کارگو کے حصے میں کاٹ لیں. اتنا سروس چارجز تو سارے لیتے ہیں، اسلامی بینک نہیں لیتے سروس چارجز. تو اللہ پاک کہ تمہاری 10 نیکیاں ہم کاٹ رہے ہیں سروس چارجز کے طور پہ، 90 لکھ دی گئی ہیں. اس لیے کہ بڑے فرشتے بڑے دور گئے تھے بیچارے صحرا میں، وہاں سے اٹھا کے لائے. نہیں کہا 1 کرو گے 10 دوں گا. ایسا بھی رب کوئی ہے، ایسا بھی کوئی کریم ہے کہ کہتا ہے کہ 1 کرو گے 10 سے لے کر 700 تک دوں گا، کٹوتی بھی نہیں ہوگی. ينذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں بھیجے تھے. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر عذاب کا قول صادق آقا. یعنی وہ بلا کہنے سے کوئی ترس نہیں آئے گا، نہ ترس آئے گا، نہ توبہ مانگی جائے گی، نہ توبہ قبول کی جائے گی. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو اس میں. اب یہ جو گیٹ وے ہوتے ہیں یہ اصل میں مختلف جہنم کے جو دروازے رکھے گئے، ایک بھی ہو سکتا تھا نا. یہ اصل میں وہ چینلز ہیں جن کے ذریعے بندہ، جیسے آپ بائی ٹرین جاتے ہیں، بائی روڈ جاتے ہیں، بائی ایئر جاتے ہیں، بائی شپ جاتے ہیں، یہ چینلز ہیں نا جو آپ یوز کرتے ہیں سفر کے لیے. تو جہنم میں جانے کے 7 چینلز ہیں جن کو 7 موبقات کہا. 7 موبقات، 7 جہنم کے دروازے، لا 7 ابواب، اور 7 وہ مین گناہ ہیں جو باقی اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، ان گناہوں 7 ہیں وہ 7 موبقات کے. تو ان کے ذریعے کوئی سود کے ذریعے جائے گا، کوئی زنا کے ذریعے جائے گا، کوئی شرک کے ذریعے جائے گا، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کے ذریعے جائے گا، کوئی ظلم کر کے جائے گا. تو وہ 7 ہیں. فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والا. یعنی تکبر تو اس میں بڑے بڑے غریب بھی ہوں گے. تکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ کپڑے لمبے لٹکا کے اور چوڑا ہو کے چلنے کا نام تکبر ہے. جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کرتا ہے وہ متکبر ہے، چاہے وہ بڑا ہی پولائٹ نظر آئے آپ کو اور بڑا مسکین ہو، جناب پاؤں میں جوتی بھی نہ ہو، اور وہ پیدل چل رہا، آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، کروزر والا تو متکبر ہو سکتا ہے، یہ غریب پیدل والا نہیں. اللہ پاک کی حد جو بھی توڑتا ہے وہ متکبر ہے. لیکن اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ تم رب کی بات کو کوئی ویلیو ہی نہ دو. خلی ولی والا تمہارا جو متکبر کیا کرتا، خلی ولی تو تم نہ ڈرتے ہو نہ اس کی، نہ تم اس کے جو تمہیں وہ وعدہ کرتا ہے تم اس پہ اعتبار کرتے ہو، نہ وہ جو تمہیں ڈراتا ہے اس کی تم پرواہ کرتے ہو. جیسے تمہیں بچانے والے بہت ہیں، وہ کیا بگاڑ لے. ایسا ہوتا ہے نا، بندے کی مینیجر کے ساتھ اچھی ہو تو نیچے فورمین اگر کہے بھی کرنا شوف تو وہ کہتا ہے خلی شوف بن تک، اسے پتا ہے وہ جس کے پاس یہ کمپلین کرے گا وہ میرا یار ہے. یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ نہ اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، نہ اللہ پاک کے وعدے پہ اعتبار کرتے ہیں. 2 ہی چیزیں ہیں بھائی، یہ دیکھو یہ کرو گے تمہیں جنت ملے گی، فلاں فلاں پیکیج ہے پورا، اور یہ نہیں کرو گے تمہیں یہ سزا. دونوں پر تم نہیں مان رہے. اس سے بڑا تکبر کیا؟ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور ڈرائیو کیے جائیں گے وہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے ہوئے، یعنی اللہ پاک سے ڈر ڈر کے رہتے. تقوی اصل میں نام اسی چیز کا، جو چیز بھی، اور تقوی ہا ہونا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تقوی کا جو مقام ہے وہ وہی جگہ ہے جو روح کی جگہ ہے، جس کو اللہ پاک خطاب فرماتا ہے. حضور کے قلب پر نازل ہوا نا قرآن حکیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، دماغ پر نہیں، قلب پر نازل ہوا. ہمارے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی قلب تو جسٹ بلڈ پمپنگ مشین ہے. تو یہ قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو قلب کو کیوں نشانہ بنایا گیا کہ جی قلب ہے، تقوی بھی یہاں پر ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے تھے جب تک ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ قرآن حکیم کوئی بایولوجی کی کتاب نہیں ہے، کوئی کیمسٹری کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک تقریر ہے اللہ پاک کی. جس طرح تقریر کے اندر ایک مقرر جو ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، وہ مختلف اسلوب اختیار کرتا ہے بندے تک اپروچ کے لیے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے بندے کے اندر وہ اپنی بات کو پہنچا دے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف استعارے استعمال کرتا ہے.
تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہی چیز ہو. جلتے ہیں ارمان کیا میرا دل روتا ہے تو اب بندہ لے کہ جی آنسو دکھاؤ دل کے کہاں ہیں. یہ ادب کی بات ہے, ایک زبان کی بات. ہم تب تک یہ کہتے رہے اور تفاسیر میں لکھتے رہے جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ دل بھی سوچتا ہے. اب یہ بات آ کے پتہ چلی اور موٹی موٹی کتابیں آئیں کہ صاحب یہ جو نیورون آپ کے دماغ کے اندر ہیں وہ دل کے اندر بھی ہیں. دل کا اپنا ایک لوکل مائنڈ ہے اور دماغ نہیں اس پر اثر کرتا, یہ ڈومینیٹ کرتا ہے عقل کو. قلب اس کا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لبے بام. یہ انگریزوں نے لکھا ہے, اتنی موٹی کتاب ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ قلب جو ہے پورے بدن سے رپورٹیں لیتا ہے. اس کا لوکل دماغ ہے, اپنا دماغ ہے اس کا. یہ جب قلب نکال دیتے ہیں بائی پاس میں نکال کے رکھ دیتے ہیں, WD-40 مارکس کو صاف کرتے ہیں, جو رگے چگے وہ ٹھیک کرتے ہیں, والو اس کا جو ہے وہ درست کر کے لگاتے ہیں. یہ اس دماغ کے تابع نہیں ہے, یہ اس کا اپنا دماغ ہے. دماغ اس وقت یہ نکل گیا ہوتا ہے, دماغ کام کر رہا ہے. دماغ کا یعنی برین اور باڈی کا انہوں نے لنک کاٹ دیا ہوا ہے, رائٹ. برین اینڈ باڈی آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں. اس کو تو انہوں نے ہائی ڈوز دے کے سلا دیا یا اور طریقے سے کچھ. اس کو جب لگایا جاتا ہے باڈی کے ساتھ, جو ہی یہ خون ٹچ کرتا ہے اس کے ساتھ, اس کا دماغ جاگ جاتا ہے. جیسے آپ پر کوئی پانی کا چھینٹا پھینکے تو آپ کی نیند کھل جاتی. اس کا دل کرے اس نے حکم دیا ہوا ہو تو یہ پمپنگ شروع کر دیتا ہے. یہ دماغ کا تابع نہیں ہے. اگر اس نے آرڈر نہیں دیا, دی اینڈ ہے, قلب نہیں چلتا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپریشن فیل ہو, کر لو جو کرنا. وہ کہتا ہے یہ رپورٹیں لیتا پورے دماغ سے, فیصلہ کرتا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کا, چاہے وہ نیک ہے یا بد, اس کا دماغ بالکل ایک ہی فریکوینسی پر ری ایکٹ کرتا ہے. اسے کسی نے گالی دی ہے نا, یہ گالی دینا چاہتا ہے. چاہے وہ مولوی کا دماغ ہے, چاہے مفتی کا دماغ ہے, چاہے وہ کسی شراب پینے والے کا دماغ ہے, وہ گالی کے بدلے میں گالی دینا چاہتا ہے, فوراً ری ایکٹ کرتا ہے. یہاں جب اس تک بات آتی ہے تو یہ روک لیتا ہوں. قلب دماغ کو کہتا ہے تو سوچ تو کون ہے. یہ ممکن ہے. وہ کہتا ہے ری ایکٹ کر کے اگر وہ لڑنا چاہتا ہے اور قلب یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے قابو میں نہیں آ رہا, یہ بہت زیادہ مشتعل ہے, وہ کہتا ہے یہ بلڈ پریشر لو کر دیتا. قلب بلڈ پریشر لو کر دیتا. بندہ کہتا ہے مجھے غضب چڑھ گیا اور میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا, نہ میرے پاس ٹانگوں میں جان ہی نہیں رہی. غضب بھڑک گیا تو بلڈ پریشر ہائی ہونا چاہیے تھا نا, لو ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں, باز اس طرح باز نہیں آؤ گے تو میں سوئچ آف کر دوں, بلڈ پریشر لو کر دے تاکہ یہ گلے نہ پڑ جائے. پتا چلا کہ یہ سوچتا ہے, ڈیٹا جو ہے یہ اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے معلومات. ایک صاحب کو انہوں نے اٹامک انرجی والا دل لگا دیا, انسانی دل نکال کے اس کی ذرا بلڈ پمپنگ مشین لگا دی اٹامک انرجی سے چلنے والی, اور انہوں نے کہا کہ اب یہ بندہ نہیں مرے, اب یہ بندہ نہیں مرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اٹامک انرجی ہے نا, سیل ختم نہیں ہونا اور اس نے چلتے رہنا. اچھا, اس بندے کے ساتھ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ جو ڈیٹا شیئرنگ تھی نا وہ ختم ہو گئی اور وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئی فائلیں. وہ بندہ اپنے وزٹرز کو نہیں پہچانتا تھا, یہ کون ہے, اسے بتاتے تھے یہ آپ کا دوست. یہاں تک کہ وہ بیوی بچوں کو بھول گیا کہ یہ میری بیوی ہے. دماغ اس کا اسی جگہ ہے, لیکن وہ جو مینیجر تھا نا, ڈیٹا شیئر کرنے والا اور اس کو ریوائیو کرتے رہنے والا, وہ چونکہ نکل گیا تھا. لہذا ایک دن صبح ڈاکٹروں نے دیکھا کہ دل چل رہا ہے, بندہ مر گیا. تو پتا چلا کہ یہ جو قلب ہے, اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ اس کی حقیقت آنے والے وقتوں میں کھلے گی. اور آج میں یہ بات کہتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں کہ ابھی بھی قرآن حکیم کے اندر وہ آیات موجود ہیں جن کی حقیقت آئندہ جا کر پتہ چلے گی, ہمیں پتہ نہیں. ہم ایمان سب پر رکھتے ہیں اور جو بھی میسر علم ہے ہمارے پاس اس کے مطابق ہم اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت جو اصل والی ہے وہ آنے والے وقت میں کھلے. یہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب اور زندہ کتاب ہے, اس لیے نہیں فرمایا اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے.
کوئی ڈائیور خالی واپس نہیں آئے گا، کوئی موتی لے کے آئے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ بھی زمروں میں آئیں گے، روزے دار اکٹھے آ رہے ہیں، حاجی ادھر سے اکٹھے آ رہے ہیں جو ایک حملے پر گئے تھے جناب والی، واپس آ رہے ہیں جناب، تو یہ بھی زمروں میں جائیں گے۔ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور اس کے جو ہے وہ جو خزانہ ہیں، اس کے جو گارڈز ہیں، وہ دور سے کہیں گے السلام علیکم جناب، السلام علیکم، جیسے کوئی بہت بڑی وہ ٹرافی لے کر آئے ہیں۔ تو وہ طبتم، پاک ہو گئے ہو تم لوگ۔ طبتم، طیب سے بنا طبتم، یہ پاک ہونے کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں دو موتیں دی اللہ پاک نے، دو زندگیاں دی۔ کافروں کے بارے میں آپ جب اگلی سورت پڑھیں گے، سورہ المومن جو غافر ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اعتراف کریں گے کافر، ربنا امتنا اثنتین، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا، واحییتنا اثنتین، اور تو نے 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر لیا، فہل، اب ہمارے لیے کوئی نکلنے کی، فاعترفنا بذنوبنا فہل لخروج من سبیل، کوئی نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ تو پہلی دفعہ جب ہم سے عہد الست لیا گیا، عہد الست لیا گیا، تو اس میں عہد لینے کے بعد کہا تمہیں پتہ یہ عہد میں نے کیوں لیا؟ یہ تمہارے اندر اب یہ انسٹال ہو گیا، یہ ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر ہے۔ ان تقول یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم توحید سے غافل تھے، ایک بات، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، در حقیقت ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے ہیں، لہذا ہم چونکہ ان کے بعد ذریت ان کی اولاد ہیں، اور وہ جینیٹیکل وہ شرک ہمارے جینز کے اندر آلریڈی وہ کاپیاں موجود تھی، لہذا ہم سے پرنٹ نکل آیا، غلطی ہو گئی، لیکن بہرحال اصل مجرم تو باپ دادا ہیں۔ لہذا وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے افتہلکنا بما فعل المبطلون، تو ان کے کیے پر ہمیں پکڑے گا؟ یعنی ہمارے پاس تو کاپی ہے نا، ہم نے تو پریکٹس کیا اس کاپی کو، چلو پرنٹ نکال لیا۔ باپ اگر کوئی چیز چھوڑ دیتا کمپیوٹر کے اندر، جی، تو دوسرا اس کا بیٹا آتا اور وہ اس کا پرنٹ نکال لیتا، تو کہتے ہیں جانا مجرم تم ڈیسک ٹاپ پہ چھوڑا کیوں تھا اتنی سینسیٹیو چیز کو تم نے؟ وہ کہتے ہیں جی، یعنی اب تو ہم تو یہ کہتے تھے نا کہ باپ دادا شرک کرتے ہیں، چونکہ ہم ان کے ساتھ رہے ایک فیملی میں، تو لہٰذا ہم بھی سیکھ گئے۔ یہ بات نہیں ہے، وہاں بڑے بڑے جینیٹیکل انجینئر ڈاکٹر وہاں اکٹھے ہوں گے محشر میں، تو لوگ دھکیل کے انہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں نا، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ اللہ پاک تو ہم سے بہتر جانتا ہے کہ یہ چیزیں جینز کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہوئی ہیں، آنکھوں کا رنگ، بالوں کا رنگ، چال، آواز، بہت ساری عادات، چلنے کی طور چال جو بھی ہے بندے کی، جب یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو بہت ساری عادات بھی بندے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہیں، تو وہ یہ عذر پیش کریں گے، کہا جائے گا نہیں، وہ جو میرا عہد الست تھا، الست بربکم قالوا بلا، وہ سب سے پہلے تھا، وہ ایڈمنسٹریٹر تھا، لہذا کوئی چیز اس پہ غالب نہیں آ سکتی، وہ بھی تو فائل تمہارے اندر موجود تھی نا۔ ہم میں سے ہر شخص کے اندر آدم علیہ السلام کا جین موجود ہے، ہم میں سے ہر شخص اور قیامت تک جو بھی بندہ۔ جب اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمیں ایک دوسرے کی پشت سے نکالا، وَإِذْ، جب اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم کی پشتوں سے نکالا اللہ پاک، یعنی میں ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی پشت سے نہیں نکلا، میں اپنے والد کی پشت سے نکلا ہوں، اس دن بھی جس دن مجھ سے عہد لیا گیا، عہد الست، اور میرے والد میرے دادا کی پشت سے نکلے، ایسے کر کے بالکل وہ نکلے سارے، جس طرح دنیا میں پیدا ہونا تھا اسی طرح وہاں پشتوں سے پیدا ہوا، اور وہ سارا اقرار ہو گیا۔ اقرار کے بعد روح اللہ پاک نے اپنے یہاں سٹور کر دی، جین ہمارا بدن آدم علیہ السلام کے اندر بھیج دیا، یہ پہلی موت تھی ہماری۔ موت جو ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے بدن اور روح کی جدائی، بدن اور روح کا الگ الگ ہو جانا موت کہلاتا ہے۔
ہماری پہلی موت امتنا سنتین، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا ہے. ایک موت وہ جو ہم مرتے ہیں، ہر بندہ ایک موت مرتا ہے. ایک موت جو تھی 2 دفعہ والی، ایک وہ تھی کہ جینز کو آدم علیہ السلام میں بھیج دیا، وہ مٹی کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور روح کو اپنے پاس رکھا. یہ ہے. تو پہلی زندگی کب دی؟ جب ماں کے پیٹ میں اس جین کو اور اس روح کو جوڑا گیا جس نے اقرار کیا. یہ پہلی زندگی ہوگی. اور پھر دوسری زندگی جب ہم اٹھیں گے تو اللہ پاک دوسری زندگی دے گا. وہ ہے. تو جب ہم اس جین کے ساتھ دیکھیں، جین میں رنگ بھی آتا ہے، یعنی یورپ والا سفید پیدا ہوتا ہے، گرمی والے علاقے میں پیدا ہونے والے کالے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ اسی طریقے سے کچھ عادات بھی ہوتی ہیں. اب بندے کو جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تزکیہ اس کا نام ہے، تزکیہ اس کا نام ہے کہ یہ عادات بد اپنے اندر سے نکالو. تمہاری روح اور تمہارا بدن دونوں کا تقاضا ایک ہو جائے. روح کہے بدن عمل کرے، تم دونوں ایک ہو. سمجھ لگی؟ یہ ہے روحانیت. جب ان چیزوں کو، حسد کو نکال دیتا ہے بندہ، بندے سے گناہ کون سی چیز کرواتی ہے؟ لالچ کرواتی ہے. زن، زر اور زمین. ٹھیک ہے نا؟ زن کے معاملے میں حسد ہوتا ہے، زر لالچ ہے، زمین لالچ ہے. تو یہ چیزیں جب نکل جاتی ہیں آپ کے اندر سے تو دوسری چیز باہر پڑی ہوئی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں دیتی. دیکھیں ایک کمرے، اس مسجد میں بھی سارے سٹیشن آ رہے ہیں نا، سٹیشن سارے آ رہے ہیں. ابھی یہ ریسیور اذان والا، اس کے میں سٹیشن بدلی کرنا شروع کر دوں تو یہ نائل اس پہ لگا ہوا ہے، اپنے نائل سیٹ پہ لگا ہوا ہے. تو نائل سیٹ والے سارے آتے ہیں. آپ ریسیور سے ان کو فری ٹو ایئر ہوتے ہیں، آپ سارے پکڑ لیتے ہیں. آپ کے پاس ریسیور ختم ہو جائے گا، وہ یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ سارے سٹیشن جو آپ کے گھر میں ہیں، اور ہم گھر کو برا کہتے ہیں، وہ سارے سٹیشن یہاں بھی ہیں. یہاں ریسیور کوئی نہیں ہے، ڈسپلے کرنے والا. کہا گیا کہ تم نے اپنے اندر سے وہ ریسیور ہی اکھاڑ کے پھینک دیا جہاں شیطان اپنا سٹیشن لگاتا تھا. لہذا تم پاک ہو گئے. طبتم فادخلوها خالدین، تم ہمیشہ کے لیے یہاں داخل ہو جاؤ. اور جو طیب نہیں ہوئے تھے، جن کے ابھی رہتے تھے مسلمانوں کے، تو ان کو وہاں پھر جلانے کے لیے بھیجا جائے. یا تو اس قرآن حکیم سے اپنی کرپٹ فائلیں وہ جینز میں سے ختم کر دو دنیا میں ہی. یہ کتاب بھیجی گئی ہے، جہنم میں مت جاؤ. اتنا ایزی ہے. اے سی میں بیٹھ کے یار ختم کر دو ان کو. نہیں، ان کے ساتھ تم جنت میں نہیں جا سکتے، ممکن نہیں. اس کے پھر جلانے کے لیے دوسری بٹی ہے. یا وہاں جا کے وہ جلیں گی، یا قرآن سے یہاں جلوا لو. 0 میٹر ہو جاؤ کا یومن ولدت امو، اس طرح ہو جاؤ جس طرح ماں نے جس دن تمہیں پیدا کیا. یا اس کے اندر جاؤ. البقرہ، وہ ہمارے ایک سوڈانی تھے، ایئر فورس میں کام کرتے تھے، تو پاکستانی ان کو تبلیغ کرنے لگا. راولپنڈی کے تھے. تو انہوں نے سے کہا کہ قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پوری کتاب کا فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہر سورت کا فاتحہ ہے. فاتحہ کا مطلب ہے کہ دیباچہ ہے اس کا. آپ اس میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور باقی سارا قرآن جو وہ صراط مستقیم. ٹھیک ہے. لہذا فرمایا تم نے کیا مانگا؟ اہدنا، فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہے متقین کے لیے ہدایت. تو کہا کہ بقرہ، گائے. اس نے کہا آخری سورت کون سی ہے؟ یہ پاکستانی عربی کو تبلیغ کر. اس نے کہا الناس. اس نے کہا اس کا مطلب کیا؟ واللہ نہ میں عارف. انہوں نے کہا دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نرے جانور ہو، گائے ہو، تم انت بگر. قرآن میں داخل ہوگے، پورا قرآن اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کرو گے تو نکلو گے یہاں سے تو کیا ہوگے؟ الناس. اب تم بندے کے پتر ہو، اب تم انسان ہو. دیکھا آپ نے تبلیغ کا طریقہ؟ یعنی کتنی آسانی سے اس نے بات سمجھا دی کہ اس قرآن کے بغیر تم ڈنگر ہو. یہ تمہارے اندر جائے گا تو تم الناس ہوگے، الناس بنو گے تم. تو تم پاک ہو گئے ہو. تم نے وہ ساری چیزیں جو تمہارے اندر تھیں وہ صاف کر دی. لہذا اب تمہیں دوسری طرف وہ سپلیمنٹری دینے کی ضرورت نہیں ہے. فادخلوا خالدین وقالوا الحمدللہ. جب بندے اندر داخل ہوں گے، دیکھیں ہم جنت سے آئے ہیں، الحمدللہ جنت میں جانے کا ارادہ بھی ہے. اللہ پاک جنت میں لے جائے اپنے کرم کے ساتھ.
جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسے جنت کی خوابیں آتی ہیں، وہ کھلکھلا کے ہنس بھی پڑتا ہے۔ اچھا جب 40ویں میں ہوتا ہے، باہر جب پیدا بھی ہو جاتا ہے، تو جب وہ ہوش میں ہوتا ہے تو اس کے مسکرانے والے مسل کام نہیں کرتے، کیونکہ وہ شعور کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ 40ویں میں بچہ دیکھ کے ایسے دیکھتا رہتا ہے، گونگا کرتا ہے، لیکن مسکراتا نہیں ہے، کہکا نہیں مارتا وہ، اس لیے کہ اس کا تعلق، ان مسلز کا تعلق شعور کے ساتھ۔ لیکن جب وہ خواب میں ہوتا ہے تو بعض دفعہ اس کا اتنا زور کا کہکا نکل جاتا ہے کہ وہاں چونک پڑتی ہے کہ بھئی اسے کیا ہو گیا، وہ جنت والا اس کا شعور کام کر رہا ہے، یا تحت شعور اس کا سب کانشیس کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر جو دنیا کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، وہ میموری بندے کی کمزور ہوتی ہے۔ جیسے یہاں سے بندہ جب پاکستان شفٹ ہو جاتا ہے تو وہاں کے رولے اتنے ہیں کہ پھر سارا کچھ بھول ہی جاتا ہے بندہ۔ تو جب بندہ واپس جائے گا مرنے کے بعد، بعض لوگوں کو تو جگہ دکھا بھی دی جاتی ہے، جو جنتی ہوتے ہیں ان کو وہ جگہ، ان کا وہ یاد بھی آ جاتا، اچھا یہ ہے وہ جگہ جہاں سے میں آیا۔ فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان جنتوں میں اللہ پاک ان کو داخل کرے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے۔ یعنی انہیں جا کے فرشتے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری جنت کس طرف ہے۔ وہ جس طرح آپ ایئرپورٹ سے گاڑی میں رکھتے ہیں بس، اور گاڑی والے کو آپ رستہ دکھا دیں، یہاں سے رائٹ لے لو، یہاں سے لیفٹ لے لو، اپنے گھر کے پاس چلو، اسی طرح جنت میں آپ سیدھا جا کے بکسے ادھر ہی رکھیں گے، یہ میری جنت عرفہ۔ اس وقت وہ میموری کام کرنا شروع کرتی، یہاں سے میں گیا تھا، یہ ہے میری جگہ۔ تو اس وقت جو ہی وہ اندر داخل ہوں گے اور نظر پڑے گی تو کہیں گے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے سچے کیے، جو ہم سے وعدے کیے۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ جو ادنا شخص، دیکھیں آج ہمیں یہ دنیا بڑی لگتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پلاٹ، ایک اینٹ کے تھا، وہ فرق تھا، چچا ادھر کرنا چاہتا تھا، بھتیجا نہیں رکھنا دیتا، اور چچا نے بھتیجے کو قتل کر دیا ایک اینٹ کے لیے۔ یہ اتنی بڑی ہمیں دنیا لگتی ہے۔ ادنا شخص جو جنت میں جائے گا آخر میں جہنم سے نکل کر، ادنا شخص، اس کو بخاری کی حدیث ہے کہ اس زمین کے 10 گنا اس کو جنت ملے گی۔ تو جو ڈائریکٹ جائیں گے ان کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی وہ آخری جہنمیوں میں بھی وہ آخری جہنمی ہوگا، کتنا گناہگار ہوگا کہ آخر میں نکلے گا، اس کو بھی اللہ پاک اس زمین کے 10 گنا جنت عطا فرمائیں گے۔ تو جو بغیر حساب جائیں گے، کوئی حساب لگا سکتا کہ ان کی جنت، ان کو بغیر حساب کہا بھی اسی لیے گیا کہ ان کی کسی چیز کا حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہیں ہم، کوئی بلدیہ سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نقشہ پاس کروانے کی ضروری نہیں ہے۔ نَتَبَوَّأُ حَيْثُ، جہاں دل کیا ڈیرا لگا لیا، صحرا میں دل کیا ادھر لگا لیا، سمندر کے کنارے دل کیا ادھر لگا لیا، جہاں نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں جی چاہے وہاں ہم بسیرا کر سکتے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کام کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تو دیکھے گا کہ فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے، وہ رحمان کے عرش کو انہوں نے گھیرا ہوا ہوگا، تسبیح پڑھ رہے ہوں، وہ بھی خوشی سے نا۔ دیکھیں فرشتے جو ہے وہ ہماری فیور میں ہیں، فرشتے ہماری فیور میں ہیں۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، یہ پاگل کیا کر رہے ہیں، اور جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب اگلی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے جو ہے وہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے کسی عمل پر غصہ ہوتا ہے تو فرشتے تیزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر کے طواف شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں کہ اس بندے کو چھوڑ دے اللہ، اتنی ان کی ہمارے ساتھ جو ہے وہ لگاوٹ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، خوشی سے وہ بھی پاگل ہوئے جا رہے ہوں گے، جنت بھری جا رہی ہے مومنوں سے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور سب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا، چکا دیا جائے گا۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہا جائے گا کہ ساری تعریفیں رب العالمین کی، جس کہا جائے نا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ،
معاملے دنیا کی ابتدا میں بھی اللہ کی تعریف ہے، دنیا کی انتہا پر بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ قضی بینہم بالحق، حق کے ساتھ فیصلہ ہو گیا، کچھ لوگ جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، ماں ادھر چلی گئی، بیٹا ادھر چلا گیا، شوہر ادھر چلا گیا، بیوی ادھر چلی گئی، بیوی بھی ادھر جا سکتی، بیوی ادھر چلی گئی، شوہر ادھر چلا گیا، دیکھیں نا آسیہ ادھر چلی گئی، فرعون ادھر چلا گیا۔ تو جو آگ میں چلے گئے اس پر بھی اللہ کی تعریف، ہاں ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس کے عدل کا تقاضا تھا۔ جس ماں کے بیٹے کو کسی نے سامنے گولیاں مار دی، وہ رینجرز نے جس کو مارا، اس کی ماں جب دیکھے گی یہ جہنم میں جا رہے ہیں تو الحمدللہ کہے گی کہ نہیں کہے؟ یہ تو جس کو لگی ہوتی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا آپ، وہ کیا کہتا ہے، اس کا دل کیا کہتا ہے۔ دوسروں کے لیے کہ وہ دوسرے دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار اس کو ترس نہیں آتا، یہ دیکھو کتنی منتیں کر رہا ہے اس کی، اور یہ چھوڑ نہیں رہی ہے، اس نے صبح پھانسی لگنا ہے، یار یہ کیسی ماں، پتھر کا دل ہے، اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں ہے، کسی کا بیٹا پھانسی لگ رہا ہے، بھائی اپنی اولاد ہے، اس کی اولاد کو اس نے قتل کیا ہوا ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ اس کی ماں بھی وہ دکھ دیکھے جو وہ دیکھ رہی ہے۔ اس لیے کہ جب تک مائیں پشت پر ہاتھ نہ رکھیں یہ قتل نہیں ہوتے۔ یہ بھیڑیے جو چھوڑے ہوئے ہیں نا سماج میں، یہ ماؤں نہیں چھوڑے، وہ پیراشوٹ سے آسمان سے نہیں نکلے، یہ سارے گنڈے بدماش پہلے گھروں میں پلتے ہیں، ہمارے گھر نرسریاں بن گئے گنڈے اور بدماشوں۔ یہ ماں باپ کی نگرانی ہونی چاہیے کہ ہمارا بیٹا کہاں جاتا ہے، کیا کر رہا ہے، کس قسم کے دوستوں کے ساتھ ہے، کہاں سے لے کے آتا ہے۔ ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہر روز نیا موبائل ہوتا ہے ہمارے بیٹے کے ہاتھ میں، ماشاءاللہ۔ یہ نہیں پتا کہ بھائی چھینتا ہے، پوچھو تو صحیح آتا کہاں سے، پیسے ہم تمہیں نہیں دیتے، کام تم نہیں کرتے، یہ روز تم نے بلیک بیری کہاں سے لیا ہوا ہوتا ہے، بھائی چھینتا ہے لوگوں سے، گولی بھی مار کے آ جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ ماں باپ کی نگرانی ہے نا، تو اس صورت میں جو عذاب میں بھی بھیجائے گا اللہ پاک تو اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے اس پر بھی، اس لیے کہ یہ عدل کا تقاضا تھا کہ کچھ لوگوں کو اس کی سزا ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو دیکھنا وہ زندگی تو نہیں ہوتی، روح جو اپنی جگہ پہ ہوتی ہے تو روح زندہ ہوتی ہے۔ روح جب اللہ کے، ہم ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے تھے تو ہم تب بھی زندہ تھے، روح تو وہیں پڑی ہوئی تھی۔ بھائی بیٹری آپ لے کر اگر اپنی ٹارچ میں نہ بھی ڈالیں تو بیٹری لٹکی ہوئی ہو، ریک میں رکھی ہوئی ہے، جہاں بھی رکھی زندہ ہی ہے نا وہ، لیکن اس کی زندگی کے آثار کوئی نہیں ہے۔ آپ زندہ اور مردہ کے درمیان تفریق کو نہیں کر سکتے جب تک کہ اسے آپ ٹارچ میں نہ ڈالیں، ٹیپ میں نہ ڈالیں، کھلونے میں نہ ڈالیں۔ یہ روح پڑی ہوئی تھی اللہ کے یہاں، زندہ تھی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ جنود مجندہ ہیں، یہ بریگیڈ کی شکل میں ہے، یعنی قیامت تک میری فیملی میں جن روحوں نے آنا ہے وہ ایک ہی سیکشن میں ہے سارے، یہ نہیں کہ ایک ایسٹ سے آ رہی ہے ایک ویسٹ سے آ رہی ہے، ارواح وہاں اکٹھی ہیں، اور وہاں سے وہ، اسی لیے تو قوموں کی جو عام طور پہ عادات ہوتی ہیں وہ مختلف قوموں کی وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، خاص قوموں کی خاص عادات ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ سیکشن ان کا ایک ہے وہاں سے، تو وہ وہاں سے روح پکڑی جاتی ہے، یہاں بدن تیار ہو چکا، ان کے جوڑنے کا نام زندگی ہے، یہ جڑ گئے تو زندگی، جب ان دونوں کو پھر سیپریٹ کر دیا گیا تو اسی کا نام موت۔ بس یہ روح کے الگ ہو جانے کا نام موت ہے، اور کوئی موت کسی جانور کا نام نہیں، وہ الگ سے کوئی چیز نہیں، اس کا روح کا عدم وجود موت ہے۔ ساتھی کا سوال آپ نے سن لیا کہ کلمہ جو ہے جو اب ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی؟ لا الہ الا اللہ، یہ للہ نہیں، ہمارے اکثر لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو یہ ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ پہلے پر بے اعتباری ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلا پڑھ دیا ہم نے اور ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور مسلمان ہو گئے، اور محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ہماری تکمیل ہوگی ایمان۔ تو یہ تو ایک پروسیس ہو گیا، اس کے بعد اس کو رکھ دیا گیا اذکار میں۔ اب جب آپ پڑھتے تو مسلمان ہونے کے لیے نہیں پڑھتے آپ،
آپ ذکر کے طور پہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بہترین مجموعہ ہے کلمات، یہ بہترین مجموعہ ہے کلمات کا کہ حدیث میں جتنے کلمات آئے ہیں اس میں اکٹھے کر دیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میں کہا گیا کہ اسم اعظم، لا الہ الا اللہ میں بھی اسم اعظم تو اللہ کا اپنا اصل نام جو ہے وہ اسم اعظم ہے، جس کی ٹرانسلیشن کوئی نہیں ہے۔ تو آپ ذکر کی نیت سے پڑھیں یا آپ کو اللہ پر پیار آیا ہوا ہے، اس نے کوئی انعام کیا ہے، آپ اس کے طور پہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل چیز الفاظ نہیں ہے، اصل چیز وہ اس کے پیچھے جو روح ہے، جو پوٹینسی ہے وہ ہے، وہ اگر نہیں ہے تو زیادہ دور نہیں جاتا۔ یاد ہوتا ہے ریموٹ کی جب بیٹری کمزور ہو جاتی ہے تو وہ آپ پش کرتے ہیں، اس کے اندر لائٹ جلتی ہے ریموٹ کے اندر، لیکن اے سی بند کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس میں اتنی جان کوئی نہیں کہ اے سی تک جائے، وہ بلب جلا دیتی ہے۔ ہم مسلمانوں کا اکثر یہی حال ہے کہ ہمارا لا الہ الا اللہ بلب تو جلا دیتا ہے لیکن ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لے کر آتا، یا ہمیں وہ پوری تکڑی تول پر آمادہ نہیں کرتا، یا گالی آئی ہوئی وہ روک نہیں سکتا۔ تو بہت سارے وہ جو جاوید چودھری نے کہا کہ کلمہ ہے مسلمان کوئی نہیں اور اسلام کوئی نہیں، ہمارے اندر کلمہ ہے اسلام کوئی نہیں، تو وہ اس نیت سے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پوری کرنی ہے، اور جو ہی تسبیح پوری ہوگی تو ادھر کچھ روشنیاں جلنا شروع ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ وہ اس جذبے کے ساتھ جب وہ آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوگی تو اس کیفیت کے نتیجے میں آپ کے اعمال میں تبدیلی ہوگی، اور فائلیں آپ کی جو ہے وہ ڈی فریگمنٹ ہوگی، ان کی پرائرٹیز آپ کی بدلی ہو جائیں گی اس کیفیت میں۔ اگر وہ دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے درد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، درد نظر کسی کو نہیں آتی، وہ کیفیت بچہ جانتی ہے، نہ ہو تو ڈاکٹر ٹیکا لگا دیتے ہیں درد کو۔ یہ کلمہ اگر وہ درد پیدا نہیں کرتا کہ جس کے نتیجے میں عمل پیدا ہوں، تو پھر وہ صرف الفاظ گن کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، یہ لو بھائی، جیسے لسی ختم ہو جائے تو وہ گڑوا واپس نہیں پکڑا دے، یہ تمہارا گڑوا ہے نا یہ پکڑو۔ اللہ پاک بھی یہ کہے کہ تمہارا لا الہ الا اللہ ہے نا یہ پکڑو، اس کے اندر جان کوئی نہیں کیونکہ اس کے اندر اعمال کوئی نہیں، خالی لے آئے ہو، یہ تمہیں بھرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ خرد نے کہہ دیا لا الہ، شعور نے، یعنی یہ ہوا نا، یہ خرد جو ہے یہ بنیا ہے، اس نے کہا یار لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو اتنا نیکیاں مل جائیں گی، اتنی نیکیاں مل جائیں گی کہ زمین و آسمان میں نہیں تو وہ مٹیں گی، تو اس کے بعد آپ مجھے پڑوسی کو سالن بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی دیکھنا ہماری عقل یہ کہتی ہے، وہ بنی اس نے حساب لگا لیا، جب اتنا اکاؤنٹ بھر گیا ہے، ہمیشہ جس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے وہ ٹائم کو نہیں لگاتا، وہ جو 900 والا 1000 والا ہے وہ بیچارہ منٹیں سفارشیں کر کے اوور ٹائم لگاتا ہے کہ چلو یار گاڑی کے پیسے نکل آئیں گے یا فون کے پیسے نکل آئیں گے، لیکن جس کی تنخواہ 20-25 ہزار ہے اس کو کمپنی کہے بھی کہ رکنا ہے اوور ٹائم کرنا، کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو وہ بندہ یہ یعنی اس کا الٹ یہ سوچے کہ لا الہ الا اللہ کے نتیجے میں اتنی نیکیاں مجھے مل گئی ہیں کہ زمین و آسمان سے زیادہ وزنی ہو گئی ہیں، اگر وہ لا الہ الا اللہ وہ والا ہے، سچے والا ہے، تو پھر وہ ادھر بھی لازم کوئی تبدیلی کرے گا، اعمال میں، کریکٹر میں، ہماری پبلک ڈیلنگ کے۔ سوال ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، جواب لمبا ہوتا ہے بھائی صاحب۔ ہاں ریکارڈنگ بند کر دیں۔ آنے کی یہ پہلے سے ہوتی ہے آپ کے پاس، ہاں ایکٹیویٹ ہو گئی، ایکٹیویٹ ہو گئی، ہاں